السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین و ناظرین، غیر مقلدین یہ کمنٹس کرتے ہیں اکثر اور ایک قسم کا سوال پوچھتے ہیں کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے جو ایک عبارت لکھی ہے اس پر ان کو بڑا اعتراض ہے۔ وہ بار بار کمنٹ ڈالتے ہیں اس سلسلے میں کہ بھئی بندہ ظاہر میں بندہ اور باطن میں خدا بن جاتا ہے۔ اس عبارت کو وہ اچھالتے ہیں اور اس سلسلے میں پوچھتے ہیں۔ حالانکہ یہ غیر مقلدین کی ایک بیوقوفی ہے۔ یہ جاہل قسم کے ایک لوگ ہوتے ہیں نا، جن کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، پھر وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اب اگر اس طرح کے اعتراضات بندہ کرے گا، جو بندہ لکھتا ہے نا اسے پتہ ہوتا ہے اس نے کیوں لکھا ہے۔ اب اس سے پوچھنا نہیں ہے کہ بھئی آپ یہ کتاب کس سلسلے میں لکھ رہے ہیں، کس چیز کی کتاب ہے، کس فن کی ہے، اور اس میں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ وہ ہے ہی نہیں، بس دیکھا اور پوچھ لیا۔ اب اگر اس طرح ہم اعتراض کریں گے، اس طرح کے لوگوں کو اجازت دی جائے گی تم اس طرح کے اعتراضات کرو، تو پھر احادیث پر لوگ اعتراض کریں گے، کیونکہ حدیث کے اندر بھی اس طرح کی باتیں آئی ہیں۔ دیکھیں نا کہ عبادت کی کثرت کی وجہ سے بندہ اللہ کا اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے نا، کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، یعنی میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں۔ اب غیر مقلد کیا کہے گا؟ حدیث کے الفاظ ہیں، خود اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں کان۔ اب کیا وہ کان اللہ بن گیا ہے؟ کیا وہ بندے کی آنکھ وہ خود اللہ بن گیا ہے؟ لیکن غیر مقلد جو ہوا نا، تو وہ اپنا جو نا ایک مفہوم نکالتا ہے اور پھر اعتراض کرنا شروع کر دیتا ہے، لوگوں کے دل میں وسواس ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ لوگ علماء سے متنفر ہوں۔ اسی طرح کا ایک سوال پوچھا گیا ہے جامعۃ العلوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن سے، کہ سوال پوچھا گیا کہ انسان ظاہر میں بندہ اور باطن میں خدا ہو جاتا ہے، اس بات کا کیا مطلب ہے؟ یہ عبارت حاجی امداد اللہ کے ملفوظات میں ملتی ہے اور بظاہر شریعت سے متصادم ہے، برائے کرم رہنمائی فرمائیں۔ تو اس سلسلے میں وہاں بھی جواب دیا گیا، آپ سے دیکھ لیں، سن لیں۔ جواب میں لکھا، یہ عبارت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ کی کتاب ضیاء القلوب میں صفحہ نمبر 36 پر مذکور ہے، جو بنیادی طور پر تصوف و سلوک کے اشغال و اوراد اور احوال و مدارج کے بیان پر مشتمل ہے۔ اب یہ تصوف کی چیزیں چل رہی ہیں، تصوف کے یوں سمجھو مراحل بتائے جا رہے ہیں، اور مقامات کا بیان چل رہا ہے کہ بندہ یعنی کس کیفیت میں کہاں کس مقام پر ہوتا ہے، یعنی اس چیز کی باتیں وہاں کی گئی ہیں۔ اب غیر مقلد اس کو لے رہا ہے۔ آگے کیا لکھا کہ دراصل صوفیاء کے ہاں باطنی ترقی کے مختلف ادوار ہیں، کئی نوع کی کیفیات کا ظہور ہوتا ہے جن کو مقامات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس نوع کی ایک کیفیت کی طرف ایک حدیث قدسی میں بھی اشارہ ہے کہ بندہ کثرت سے عبادت کی بنا پر ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کی کان بن جاتا ہوں۔ یہاں بھی اس حدیث کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھے۔ لیکن یہاں بھی علماء نے اسی حدیث کا حوالہ دیا کہ اس حدیث کے اندر یہ چیز آئی ہے۔ اب کیا اس سے کیا آگے کیا لکھا کہ واضح بات ہے کہ اس حدیث کا ظاہری معنی کسی کے ہاں مراد نہیں۔ اب اس کی ظاہری معنی تو کوئی نہیں لے گا نا، اب یہ باطنی معنی ہوگا نا۔ اس نے کہا کہ ظاہر میں بندہ باطن میں خدا، ظاہر تو یہاں بھی ہے، اس کو اگر ظاہر مانیں گے تو اس کے کان کو آپ خدا مانیں۔ اب ظاہری الفاظ پر آپ چلتے ہیں نا، اگر غیر مقلد کہتا ہے تو پھر اس کی آنکھ کو بھی آپ خدا مانیں کہ بندہ کثرت کی عبادت سے اس درجے پر پہنچ جاتا ہے، مانے نا۔ لیکن غیر مقلد ہے نا، اب واضح بات ہے کہ اس حدیث کا ظاہری معنی کسی کے ہاں بھی مراد نہیں، بلکہ بندہ کی مرضی کا اللہ کی رضا میں فنا ہو جانا ہی مراد ہے۔ کیا مطلب ہوا کہ اس مقام پر جب بندہ آ جاتا ہے تو وہ اس کی مرضی رہتی نہیں ہے، گویا وہ وہی کرتا ہے جو اللہ کی چاہت ہے، اللہ کی رضا ہے۔ اب بعد میں آگی، یعنی جو کچھ وہ کر رہا ہوتا ہے وہ وہی کرتا ہے جو اللہ کی رضا ہے، یعنی اس کے اختیارات ختم ہو جاتے ہیں۔ اب ان الفاظ کا مفہوم یہ تھا، مطلب یہ تھا، اب اس کو غیر مقلد یہ بنا کر پیش کر رہا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا ہے، تو پھر بھائی حدیث پر بھی اعتراض آئے گا۔ پھر آپ کان کو بھی خدا کہنا شروع کر دیں، پھر آنکھ کو بھی خدا کہنا شروع کر دیں، تو غیر مقلد اس طرح کے وساوس اور دھوکے ڈال کر امت کے اندر ایک قسم کا انتشار پھیلانا چاہتا ہے، صلحاء سے بدظن کرنا چاہتا ہے، علماء سے متنفر کرنا چاہتا ہے۔ ہم بار بار اپنی ویڈیوز میں، اپنے چینل پر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ غیر مقلدین کا ایک بڑا فتنہ ہے جو امت کے اندر علماء سے، صلحاء سے لوگوں کو متنفر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ اس سے ہوشیار رہیں، آپ اس کو پہچانیں اور لوگوں کو
سمجھائیں، بتائیں کہ یہ تین لوگ ہیں اور فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ ان غیر مقلدین کی حقیقت سے ہمیں اچھی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہے حقیقت۔